هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى في مقام آخر: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج میں دو موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گنبد خضرا پر کھڑکی کی حقیقت کیا ہے. گنبد خضرا پر آپ لوگوں نے بھی ایک کھڑکی دیکھی ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اور دوسرا موضوع کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں. گنبد خضرا کا وجود 678 ہجری سے پہلے نہ تھا. 678 ہجری میں بادشاہ منصور قلاؤن صالحی نے حجرہ شریف پر گنبد بنانے کا حکم دیا. تفصیل کے لیے دیکھیے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ علامہ نور الدین بن علی احمد سمہودی کی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608. ذرا غور کیجئے کہ جو کام 7ویں صدی ہجری کے اخیر میں ہو اسے سنت و استحباب کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے گنبد خضرا تعمیر ہونے کے بعد نظر آتش ہونے کے سبب پھر دوبارہ 886 میں بادشاہ قائتبائی اشرف جرکسی کے عہد میں بنایا گیا. پھر مضبوط گنبد 892 ہجری میں بنایا گیا اور اب تک موجود ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ گنبد خضرا کا رنگ بننے اور بعد کے زمانے میں نیلا تھا، یہاں تک کہ سلطان محمود کا زمانہ آیا. اس نے 1253 ہجری میں ہرا رنگ میں رنگ دیا. اس سے قبل اسے گنبد زرقا یعنی نیلا گنبد، گنبد فیحا یعنی وسیع گنبد کہا جاتا تھا. اگر حوالہ کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھیے نزہۃ الناظرین جعفر بن اسماعیل برزنجی کی صفحہ نمبر 77، مرآت الحرمین ابراہیم رفعت باشا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474، فصول من تاریخ المدینہ المنورہ غزالی حافظ کی ہے صفحہ نمبر 116. یہ تو بات کل آ چکی تھی، لیکن آج میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ گنبد خضرا پر کھڑکی جو نظر آتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو میں آپ سے کہوں گا جب آپ عمرہ کے لیے مکہ جائیں اور واپس آ کر مدینہ شریف کی زیارت کریں تو اس دوران میں ذمہ داروں سے سوال کریں. مسجد نبوی شریف کے ذمہ داروں کے پاس جائیں، سوال کریں تاکہ حقیقت کا انداز ہو. مختصر جواب یہ ہے اور صحیح جواب یہ ہے کہ گنبد خضرا پر کھڑکی کا پایا جانا اس بنا پر ہے کہ مینٹیننس یا صفائی کرنے والے ورکرز جب بھی صفائی کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے قبر شریف کی طرف داخل ہو کر، یا یوں کہہ دیجئے کہ کھڑکی سے داخل ہو کر جو گنبد ہے، ایک تو گنبد خضرا اوپر میں ہے، اس کے نیچے بھی اس کے مقابلے میں کھڑکی کے سامنے اور چھوٹا سا گنبد ہے، اس کو بھی آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی صفائی ستھرائی کے لیے کہ اندر جا کر صفائی ستھرائی کر سکیں، اس لیے یہ کھڑکی بنائی گئی ہے. پھر گنبد خضرا کی یہ کھڑکی داخلی گنبد کی کھڑکی کے یاد رکھیے گا اور جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجیے آپ تاکہ آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو. گنبد خضرا اوپر میں ہے، اس کے نیچے اس کے مقابل میں
اور بھی ایک چھوٹا سا گنبد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کھڑکی کیوں کھولی گئی ہے؟ تاکہ اندر جا کر صفائی ستھرائی ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے، جس کو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے، لیکن حقیقت معلوم کر لیجئے۔ جو اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، ان کا کہنا کچھ اور ہے، اور یہ اپنی مرضی کی باتیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا کی کھڑکی کے مقابل داخلی کھڑکی کو قحط سالی کے زمانے میں اماں عائشہ نے کھلوایا تھا، اور اس کے لیے سنن دارمی کی روشن دان والی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ اور شریعت دونوں کی خلاف ورزی ہے، دونوں سے آنکھیں چرانا ہے۔ آئیں وہ روایت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت کیسی ہے، اس کی حیثیت کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سرے سے یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس کے لیے جو سہارا لیا گیا گنبد خضرا کو ثابت کرنے اور اس کی کھڑکی کو ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی بے بنیاد ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو الجوزہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی کے اندر ہے، ابو الجوزہ بیان کرتے ہیں ایک بار اہل مدینہ سخت قحط سالی سے دوچار ہوئے۔ لوگوں نے آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آسمان کے بیچ ایک روشن دان کھول دو جس سے آسمان نظر آئے، حتیٰ کہ آسمان اور قبر مبارک کے بیچ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ راوی نے ایسا ہی کیا، جس سے خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ سبزہ اگایا، جس سے اونٹ موٹے ہو گئے، ان کے جسم چربی سے بھر گئے۔ اسی مناسبت سے اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا۔ سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ کسی کی ذات یا جاہ و مقام کا وسیلہ لینے کے لیے دلیل پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ جب اس پر غور کرتے ہیں تو سند اور متن دونوں میں بہت ساری خرابی نظر آتی ہے، اور یہ حدیث سخت کمزور ہے، ویک ہے، اعتماد کے لائق نہیں، عمل کے لائق نہیں۔ مسند دارمی کی اس اثر کی سند اس طرح ہے، سند دیکھیے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے جو سند ہے، یعنی صحابہ کرام کے نیچے سے لے کر محدث تک جو پے در پے راوی ہوتے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو متن کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، عائشہ سے روایت کرنے والے ابو الجوزہ ہیں، جن کا نام اوس بن عبداللہ ہے۔ ابو الجوزہ سے عمر بن مالک نے، ان سے سعید بن زید نے، سعید سے ابو النعمان نے، اور ان سے امام دارمی نے روایت کی ہے۔ آئیے سند پر غور کیجئے۔ ابو الجوزہ بذات خود تو ثقہ ہیں، لیکن دو وجوہ کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی روایت پر کلام ہے۔ پہلی بات، وہ بکثرت ارسال کرتے ہیں۔ ارسال کا مطلب کیا ہے؟ جس راوی سے سنا، راوی کو اپنا استاد ظاہر کرتے ہیں، اسی کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ان کی ملاقات عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق صراحت کر دی ہے۔ دیکھیے اٹھا کر، الکامل الضعفاء امام بخاری کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402۔ اسی طریقے سے التہذیب ابن حجر کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ دوسری بات، سعید بن زید راوی ضعیف ہے۔ دیکھیے الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1212، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128، التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33۔ تیسری بات، ابو النعمان محمد بن فضل، جن کا لقب عارم ہے، یہ ثقہ راوی تو ہے، لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ امام دارمی نے ان سے حافظہ بگڑنے سے پہلے روایت لی ہے یا بعد میں، اس لیے ان کی روایت مقبول نہ ہوگی۔ تو کیا پتا چلا؟ سند کے اعتبار سے حدیث حد درجہ کمزور ہے۔ اب آئیے ذرا متن پر غور کریں کہ کس طرح اصول اسلام کے مخالف ہے۔ نمبر 1، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف یہ منسوب کرنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ قبر اور آسمان کے درمیان یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے، اور وہ بھی اسی کمرے میں بدستور رہتی تھی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہی گھر کو منہدم کر دینے اور ویرانہ حکم دیں گی، اور گھر میں بلا سکونت، گھر میں بلا چھت سکونت پذیر ہوں گی؟ نمبر 2، اگر یہ بات صحیح ہے کہ روشن دان کھول دیا گیا تو کیا جسم مبارک کو ظاہر کرنے کے لیے قبر بھی کھولی گئی؟ چونکہ تبرک و وسیلہ آپ کی ذات سے ہے، نہ کہ قبر سے،
اور اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیا گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب کیا گیا، کس سال میں کیا گیا اور کس طرح کیا گیا؟ اتنی اہم تاریخ، اتنی اہم خبر تاریخ کے صفحات سے اب تک کیسے غائب اور مخفی رہ گئی؟ تیسری بات، اگر جسم اطہر کو کھولتے ہی بارش ہو جایا کرتی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے، باحیات تھے، اس وقت آپ کا جسم اطہر آسمان کے سامنے کھلی فضا میں موجود تھا، کہ جبکہ لوگوں کے مال و اسباب قحط کے سبب تباہ ہو رہے تھے، لیکن اس کے سبب بارش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل کر میدان میں گئے تھے اور استسقاء کی نماز پڑھائی تھی اور تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، پھر آپ کی نماز و دعا کی برکت سے بارش ہوئی تھی۔ چوتھی بات، اللہ عنہ کو جب یہ بارش کا نسخہ معلوم تھا، بارش کا یہ نسخہ معلوم تھا، تو قحط پڑنے پر فوراً ہی کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہلوا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قحط کی اس پریشانی میں عوام کو خامخواہ مبتلا رکھا؟ قحط پڑتے ہی کیوں روشن دان کے ذریعے کھلی فضا کے سامنے کر دیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس نسخے کو استعمال نہیں کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کو استسقاء کی نماز کیوں پڑھائی؟ بغیر پڑھائے اور دعا کے بارش ہو جانی چاہیے تھی۔ نیز جب دیہاتی نے خطبہ جمعہ کے دوران قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں کی تھی؟ نیز آپ کے زمانے میں کبھی بارش کی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ پانچویں بات، جب ایسی ہی بات تھی تو رکھنی چاہیے تھی، اسے گنبد خضرا سے ڈھانکنے اور چھپانے کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مقام غور کا ہے اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ہر ایک انسان کو۔ پتہ چلا نا کہ اہل بدعت اور اہل شرک کا یہ باتیں بنانا یہ تاریخ اور شریعت کے دونوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو کھڑکی بنائی گئی ہے یہ صاف صفائی کے لیے، مینٹیننس کے لیے، کہ لوگ داخل کیسے ہوں گے اندر کی طرف، اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ ذرا غور کر لیجئے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔